آج کا جو موضوع میں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا غلط مفہوم پیش کرنا۔ اس زمانے میں بہت ساری ایسی جماعتیں وجود میں آئی ہے جو بالکل نوزائیدہ بچوں کی طرح ہے۔ بھی کچھ جماعتیں پالنے میں پل رہی ہے، کچھ چلنے لگی ہے، اور کچھ جماعتوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ یہ ساری جماعتیں نئی پیدائش ہیں، نئے ہیں، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں۔ اور میری بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس کے لیے کسی تاریخ کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کتابوں کی ورگردانی نہیں کرنا ہے، کسی بہت گہری تحقیق میں نہیں ڈوبنا ہے۔ میری بات کی صداقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اپنی بستی کے جو انتہائی سب سے کھوسڑ وہابی ہو، جو بہت ہی پکا ہوا وہابی ہو، دیوبندی ہو یا غیر مقلد ہو، نام کچھ بھی ہو، اصل میں نجاست ہوتی ہے، چاہے نام اس کا کچھ بھی ہو۔ کپڑے سے لگ جائے کپڑا ناپاک، جسم سے لگ جائے جسم ناپاک، نجاست ہے۔ اب مختلف قسمیں ہوتی ہے نجاستوں کی، تو آپ ایسے کسی نجس شخص سے جو اس جماعت کا کرتا دھرتا ہو، اس سے پوچھو کہ جناب آپ اس جماعت کے آج امیر ہے، تو ذرا مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کس عقیدے پر تھے؟ تو وہ بڑے خوش ہو کر کہے گا کہ صاحب ہمارے والد صاحب بدعتی تھے۔ اچھا آپ کے دادا کون تھے؟ کہا وہ بھی بدعتی تھے۔ پردادا وہ بھی بدعتی تھے۔ لکڑ دادا وہ بھی بدعتی تھے۔ چکر دادا وہ بھی بدعتی تھے۔ بھئی کیا بدعتیں تھی؟ کہا یہی فاتحہ، عرس، نذر، نیاز، درگاہ، مزار، سب وہی کرتے تھے۔ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہم نے سب چھوڑ دیا، الگ ہو گئے ہم۔ میں نے کہا تعجب کی بات ہے یار، الگ تو ابھی ہوا تو پرانا کیسے ہو سکتا ہے؟ پرانے تو تیرے دادا تھے، تیرے پردادا تھے، لکڑ دادا تھے، چکر دادا تھے، جتنا پیچھے جاؤ سب سنی تھے، سب سنی، سب غوث کے ماننے والے، خواجہ کے ماننے والے، بزرگان دین کے چاہنے والے، تو پیچھے جتنا جا رہے ہیں سب سنی مل رہے ہیں۔ تو اسلام 1400 سال پہلے آیا کہ اب آیا ہے؟ اسلام کب آیا ہے؟ تو اسلام تو پرانا ہے، تو جو پہلے تھے وہ اسلام پہ تھے، یا جو تو آج نیا نیا آیا تو اسلام پر ہے؟ تو اسلام تجھ تک کیسے پہنچا؟ جبریل تو نہیں آیا تیرے پاس ڈائریکٹ؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم نبی، ان کا مشن یہ کیسے فلاپ ہو سکتا ہے کہ حضور کے زمانے میں ایمان، اور پھر حضور کے بعد سے لے کر تجھ تک سب بیچ میں کفر کفر، اب تیرے دین سمجھ میں آ گیا اچانک، اور ایک الگ جماعت بنا لی تو نے۔ تو نئی جماعت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو نیا ہے، اور جو نیا ہے وہ فرقہ ہے۔ یاد رکھیے، ہم اہل سنت اور جماعت فرقہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے چڑھانے کے لیے ہمیں کچھ نام دیے، تم نے چڑھانے کے لیے ہمیں رضا خانی کہا، تم نے چڑھانے کے لیے ہمیں بریلوی کہا۔ ہم نے کہا صرف بریلی اور رضا خانی پہ کیوں رکے ہو؟ ارے تم ہمیں بریلوی بولو ہم خوش ہیں، تم ہمیں اجمیری کہو خوش ہیں، تم ہمیں بغدادی کہو ہم خوش ہیں، تم ہمیں مدنی کہو ہم خوش ہیں، مکی کہو ہم خوش ہیں۔ ارے تم جس سے بھی نسبت لگا رہے ہو
اگر تم بغدادی کہہ رہے ہو تو ہم سمجھ گئے کہ تم نے ہمیں غوث پاک سے نسبت دی ہے. تم نے اجمیری کہا تو ہم سمجھ گئے کہ غریب نواز سے نسبت ہے. تم نے ہمیں کچوچوی کہا تو ہم سمجھ گئے مخدوم سمنا سے تمہاری نسبت ہے. تم نے ہمیں صابری کہا تو ہم سمجھ گئے صابر پاک سے ہماری نسبت ہے. اگر تم نے ہمیں بریلوی کہا تو ہم سمجھ گئے کہ اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے. ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہم جانتے جس سے بھی تو ہمارا رشتہ جوڑ رہا ہے یہ سب جنتی ہے, تو ہم ان سے جڑیں گے تو ہم بھی جنتی ہیں. مگر یہ تیری بدنصیبی ہے, تو نے اتنے القاب دیے, ہم ناراض نہیں ہوئے. تو نے بدعتی کہا, ہم نے کہا ہاں ہم بدعتی ہے, ٹھیک ہے چل جانے دے. تو نے ہمیں رضا خانی کہا, ہم خوش ہو گئے. تو نے ہم خوش ہو گئے. جو نا عربی تھی نا, مگر کتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ قرآن کی کوئی آیت نازل اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھ پائے, اور اب کیا فرما رہا ہے, آقا نے سمجھایا. تو کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ ارے وہ تو عربی جانتے تھے, ان کو تو ترجمہ کرنے کے لیے ڈکشنری اور لغت کی ضرورت نہیں تھی. ایک بہت جلیل القدر صحابی ہے حضرت عدی ابن حاتم, حضرت مولا کائنات کے خاص شاگردوں میں. کون ہے ان کا تعارف بتاؤں؟ حاتم تائی کے بیٹے ہیں. حاتم تائی کا نام سنا ہوگا, بڑے سخی تھے, ایمان نہیں لائے, حضور کا دور ہی نہیں پایا. سرکار نے حاتم کی سخاوت کی تعریف کی ہے, مگر جملے کیا فرمائے کہ لوگوں زمانے میں اپنے زمانے کا سخی حاتم ہے, لیکن قسم وعدہ اولاد شریک کی اگر حاتم میرے زمانے میں ہوتا تو دیکھتا کہ میں اس سے زیادہ سخی ہوں. حاتم کی سخاوت کے بڑے قصے میں ابھی بتانا نہیں چاہ رہا, موضوع حاتم نہیں ہے. حاتم کا بیٹا عدی ابن حاتم ایمان لائے, حضرت علی کی شاگردی میں رہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی سحری کے بارے میں. رمضان میں سحری کرتے ہیں نا آپ اور ہم, اللہ سحری کا وقت بیان کرتا ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کالا دھاگے کا ڈورا سفید دھاگے کے ڈورے کے مساوی نہ ہو جائے. یعنی کالا دھاگا سفید دھاگے کے برابر نہ ہو جائے, یہ قرآن میں موجود ہے. آیت نازل ہوئی, حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے 2 دھاگے لیے, ایک کالا ایک سفید, تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں. سحری کے وقت اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پھر دھاگے کو دیکھتے ہیں, کالا کالا دکھ رہا ہے, سفید سفید دکھ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تک کھانے کی اجازت. اب اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی کہ بھائی سحری کا وقت 4:00 پہ ختم, 5:00 پہ ختم, گھڑیاں نہیں ہے. یہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک تم کھا سکتے ہو جب تک کالا دھاگے کا ڈورا سفید ڈورے کے مساوی نہ ہو جائے. اب 2 دھاگے کے ڈورے لیے ہوئے ہیں, دیکھتے کالا تو کالا دکھ رہا ہے, سفید سفید دکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ ایک جیسے مساوی رنگ کے دکھے, یعنی کہ سمجھ میں نہ آئے کہ سفید کون سا ہے کالا کون سا, ایسے مکس رنگ ہو جائے, ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. کھاتے رہتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی ہے. جب اذان آتی ہے پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا تھا اور روزہ ضائع ہو گیا. جب ایسا کچھ بار ہوا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا اللہ کے نبی قرآن یہ فرماتا ہے اور میں اس پر عمل کرتا ہوں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, بلال کی اذان کی آواز آتی ہے لیکن کالا دھاگے کا ڈورا کالا ہی دکھتا ہے, سفید سفید ہی دکھتا ہے. آقا نے کہا کہاں رکھتے ہو ڈورا؟ کہا سرکار تکیے کے نیچے رکھتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں. حضور مسکرائے, کہا کہ اچھا تمہارا ڈورا تو گویا اتنا بڑا ہو گیا کہ آسمان بھی اس کے اندر آ جائے. عرض کی اللہ کے نبی میں سمجھا نہیں. فرمائے بندہ خدا یہاں دھاگے کے ڈورے سے مراد دھاگے نہیں ہے, کالے دھاگے کے ڈورے سے مراد رات کی سیاہی, اور سفید دھاگے کے ڈورے سے مراد دن کی سفیدی. اللہ سحری کا وقت یہ بتا رہا ہے اس وقت تک کھاؤ کہ جب ایک ایسا معاملہ آ جائے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ رات ہے کہ سفید دن ہے, یعنی دونوں کا ملنے کا ٹائم ہو جائے. تو جو وہ وقت آتا ہے جس کو سحر کہتے ہیں کہ یہ اب رات جا رہی ہے اور سفیدی آ رہی ہے, بس یہ وقت ہے کہ جب سحری ختم ہو گئی. بتا جاننے کے بعد ان کے سمجھ میں نہیں آیا, اور رسول اللہ نے تشریح فرمائی کہ قرآن میں اگر کالا دھاگا کا نام آ رہا ہے, ذکر آ رہا ہے, تو دھاگا ہی مراد نہیں ہے, وہاں تعبیل ہے, وہاں مرادیں ہیں.
اور یہ مرادیں کون سمجھائیں گا؟ پروفیسر صاحب ابو اعلی مودودی گزرے ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے تفہیمات میں کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، نہ حدیث کی ضرورت، ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر ہی کافی ہے جس نے عربی پر عبور حاصل کر لیا۔ میں کہتا ہوں کتنی عجیب بات ہے، ایک انجینئر ڈاکٹری کا کام نہیں کر سکتا اور ایک ڈاکٹر انجینئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، مگر پروفیسر صاحب مولوی والا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کوئی وہابی کہ فاروق رضوی تو بھی تو وکیل ہے، تو بھی تو کالج کا پڑھا ہے۔ میں نے کہا میں اپنی کب بتاتا ہوں، میں اپنے امام کی بتاتا ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں تمہاری طرح۔ ان کے حالت تو یہ ہے کہ جو عربی کا صرف ترجمہ کر لے وہ مفسر قرآن ہے، اور یہ تو چھوڑو، حدیث کو تو اور اس سے آسان سمجھ لیا، پنچر بناتے بناتے اہل حدیث بن جاتا ہے۔ پنچر بنا رہا ہے کنارے، پوچھا گیا کون سی جماعت سے تعلق رکھتے؟ اہل حدیث ہوں میں۔ ذرا اہل حدیث کی تعریف بھی تو بتاؤ، وہ تم کبھی نہیں بتاتے۔ اہل حدیث اس شخص کو کہا گیا، یاد رکھیے اہل حدیث کسی جماعت کا نام نہیں۔ بس اس کے بارے میں جملہ میں اکثر کہتا ہوں، اگر کوئی فاحشہ عورت، کوئی دھندا کرنے والی اپنا نام تقدس بانو رکھ لے تو تقدس بانو نہیں ہو جاتی۔ تو اگر چند جاہل اپنے آپ کو اہل حدیث بول دے تو اہل حدیث نہیں ہو جاتے۔ اہل حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں اہل الحدیث یا اہل حدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم زیادہ کی تو بات چھوڑیے، کم از کم 1,00,000 حدیثیں ماء اسماء و رجال کے یاد ہو۔ صرف حدیث یاد نہ ہو، ماء اسماء و رجال، مینو ان جملوں کے ساتھ، جن جملوں میں راوی نے روایت کی وہی جملے، مفہوم کی بات نہ کرے، الفاظ ادھر سے ادھر نہ کرے۔ ایسی حدیث نہیں میں نے اردو میں سنا دیا لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کرو تو ہر اعضا کو 3 بار دو، حضور نے کہا کھڑے ہو کر پانی مت پیو، اور دیکھو 2 حدیث ہو گئی۔ پھر میں نے کہا سنو، رسول اللہ نے کہا کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو لو، 3 حدیث ہو گئی۔ ایسی حدیث نہیں، ایسی تو ہم ہزاروں سنا دیں گے، محدث نہیں بن سکتے۔ ماء اسماء و رجال، یعنی جب وہ حدیث بیان کرے تو اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ تک جتنے راوی آئے سب کے نام جانتا ہو۔ وہ یوں بیان کرے، حدثنا عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال رسول اللہ، میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے صحابی سے، صحابی نے رسول سے۔ ہر حدیث کی کڑی اور ہر حدیث میں جتنے راوی آ رہے سب کے نام بھی معلوم ہو، سب کا کردار بھی معلوم ہو، سب کی کس سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، راوی کیسا ہے، ضعیف ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کیا ہے، سب کے حالات زندگی جانتا ہو، اور ایسی 1,00,000 حدیثوں کا حافظ ہو، اسے اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس کو نہ سند کا پتہ بیچارے کو، نہ حدیث کا متن اس کو معلوم، نہ اصول حدیث اس نے پڑھا، چند رفع دین کی حدیثیں رٹ لیا، آمین زور سے بولنے کی حدیث 2-4 رٹ لی، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث رٹ لی، باہر نکلا اللہ کے رسول نے فرمایا سینے پہ ہاتھ باندھو، ایسا آیا حدیث میں آیا ہے، اہل حدیث۔ ابے تجھے یہ معلوم ہے اس حدیث کی صحت کیا ہے؟ گھر کی خبر نہیں ہوتی۔ سینے پہ ہاتھ باندھو، کہاں ہے؟ صحیح ابن خزیمہ میں۔ اچھا صحیح، ہاں صحیح، دیکھو صحیح ہے، صحیح ابن خزیمہ۔ ابے تیرا باپ البانی کہہ رہا حدیث ضعیف ہے، تجھے تیرے گھر کی خبر نہیں، جرح و تعدیل کا فن نہیں معلوم۔ جب تک فن جرح و تعدیل کا علم نہ ہو کسی حدیث پر حکم صادر نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث تب معتبر ہوتی ہے کہ راوی پہ کوئی جرح نہ آئی ہو، کسی راوی پہ جرح ہو تو پھر کس نے اس کی تعدیل بیان کی یہ بھی جانتا ہو۔ کچھ نہیں پتا، پنچر بنا رہا ہے اہل حدیث۔